آج کی اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے صدقات سے متعلق، صدقہ خیرات سے متعلق جو ہے غلط نظریات کو اور غلط سوچوں کو بیان کریں گے۔ چنانچہ صدقے کی ڈیفینیشن کے لیے یہ حدیث ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام، ہر بھلا کام صدقہ ہے۔ صدقہ ایسا کام جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یا حدیث نبوی میں ثواب کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر کہ جن لوگوں کو صدقے کے معنی نہیں معلوم ہوتے وہ عموماً کسی ڈاؤٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، یعنی اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے یا بے عینی ہی محبت میں لقمہ اس کے منہ میں رکھے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ تو دینا کھانا جائز ہی نہیں، تو اس کے لیے یہ سمجھا جائے کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی صدقے کے ذریعے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اب صدقے سے متعلق لوگوں کے نظریات کیا کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کے نظریات ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں ایک رسم یہ اس قدر تیزی کے ساتھ رائج ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کی طرف سے بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی اور صحت ہو جائے گی یا مصیبت ٹل جائے گی، اور جانور کے بجائے اس موقع پر دوسری چیز کے صدقے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے جانور ذبح کرنے کو خاص کرنا شریعت میں بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیز شریعت میں ضروری اور خاص نہ ہو اس کو ضروری یا خاص کر لینا یہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، اور بدعت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کسی پریشانی یا مصیبت پر یا بیماری وغیرہ سے حفاظت کے لیے احادیث مبارکہ میں صدقے کی ترغیب آئی، اور صدقہ اس چیز کا کرنا چاہیے جس سے غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی جو ہے زیادہ بہتر طریقے پر اعانت، مدد، ہیلپ ہو، اور شریعت نے صدقے میں بکرے یا کسی دوسری چیز کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کہ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جانور ہی کے صدقے کرنے کو جو عوام نے ضروری سمجھ لیا رکھا ہے اس میں خرابی کیا ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر کوئی اپنے بیمار کی طرف سے بکرا یا مرغا اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اس میں خرابی کیا کیا ہے؟ تو جواباً سن لیا جائے کہ اس میں کئی خرابیاں، 10 خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے، صدقے کے وائڈ اور وسیع مفہوم کو نظر انداز کر کے بکرے ہی کو لازم اور ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ پہلا نقصان، صدقے کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے لیکن اس کو بہت زیادہ تنگ کر لیا جائے، وسیع مفہوم کو تنگ کر لیا جائے اور شارٹ کر لیا جائے اور کسی ایک چیز کو ہی لازم اور ضروری سمجھا جانے لگے تو یہ ایک بڑی خرابی ہے۔ بکرے کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی جانے لگے، خواہ غریبوں اور دینی مدرسوں اور اداروں میں دوسری چیز کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو بکرے کو ہی لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے صدقے میں کہیں بھی بکرے کو خاص نہیں کیا ہے اور نہ ہی بکرے کو ہمیشہ اور ہر حال میں دوسری چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ دوسری خرابی ہے، اس میں عام طور پر بکرا یا مرغا صدقہ کیا جاتا ہے بیمار کی طرف سے
تو اس میں عام طور پہ دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بالکل برعکس اپوزٹ نقد اور کیش رقم ایسی چیز ہے کہ اس سے غریب اپنی ہر قسم کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور چپ چاپ اخلاص کے ساتھ اس کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے. تیسری خرابی ہے کہ دنیا میں پریشانی، مصیبت یا بیماری یا حادثات کا سامنا تو امیروں کو بھی ہوتا ہے، غریبوں کو بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسے غریبوں کو بھی بیماری اور پریشانی یا حادثات کا سامنا ہوتا ہے جو بکرا صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ایسی صورت میں اگر اس کو بکرے کے صدقے کو یا مرغے کے صدقے کو لازم اور ضروری سمجھا جائے گا تو وہ صدقہ کرنے سے محروم ہو جائیں گے. چوتھی خرابی ہے جانور کے ذبح کرنے کو خون بہا یا جان کا بدلہ جان سمجھتے ہیں. یہ نظریہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں. بعض لوگ بذات خود بکرے کو ذبح کرنے ہی کو اصل صدقہ سمجھنے لگے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے. بعض لوگ بکرے میں بھی کالے رنگ کا ہونا ضروری اور افضل سمجھتے ہیں. یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھا جانے لگے. بعض لوگ مریض یا بیمار شخص کو بکرا یا ذبح کرنے والی چھری پر ہاتھ پھیرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب تک مریض اس بکرے یا صدقے کے مرغے کو ذبح کرنے میں اپنے ہاتھ نہیں لگائے گا تب تک جو ہے اس کی جان کا صدقہ نہیں ہوگا. یہ بھی اپنی طرف سے من گھڑت ہے، بنایا ہوا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مرغا خرید کے لے کر آئے، بکرا خرید کے لے کر آئے، رات بھر جہاں پر مریض اور بیمار ہے اس کی چارپائی کے نیچے باندھ دیا یا وہیں پر باندھ دیا اور پھر صبح اٹھا کے اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے بعض لوگ بکرے کو مریض کے قریب ذبح کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے. بعض لوگ بارات کی روانگی کے وقت بکرا ذبح کر کے اس کے خون کے اوپر سے دولہا کو گزارتے ہیں یا دولہے کی گاڑیوں کے ٹائروں پر اس بکرے کا خون لگانے کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے. بعض لوگ جگہ، مکان، دکان وغیرہ کی بنیاد یا در و دیوار کے ساتھ بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون ڈالتے ہیں. یہ تو میری جہالت ہے، نادانی ہے. شریعت سے اس کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سب خرابیاں بکرے کے ذبح کو ضروری یا آفات اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اسی طرح عام صدقہ و خیرات مستحب اور زیادہ سے زیادہ سنت عمل ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی سنت اور مستحب عمل میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہو جائے تو اس کا ترک کرنا اور اس کا چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ خرابیوں کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا ثواب کا باعث نہیں رہتا بلکہ الٹا گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جانور کے صدقے کی جو مروجہ رسم میں ایک کے بجائے کئی خرابیاں شامل ہو گئیں جن کی وجہ سے اب یہ ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ ہو گیا ہے. اس سے بہتر تھا کہ صدقہ کیا ہی نہ جاتا، کیونکہ صدقے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ صدقہ کرنا سنت ہے یا مستحب ہے زیادہ سے زیادہ. اور اگر کرنا ہی تھا تو ایسے طریقے پر کیا جاتا جس سے صدقے کا مقصد اور ثواب تو حاصل ہوتا، اور اس کا بہتر طریقہ نقدی اور کیش کی شکل میں تھا. غرض خلاصہ یہ نکلا کہ بکرے کے صدقے کی اس مروجہ رسم میں اس قسم کی تمام رسمیں غلط ہیں جن میں بجائے ثواب کے گناہ ہیں. ان میں بعض چیزیں حرام ہیں جو میں نے 10-12 بتائی آپ کو، اور بعض بدعت ہے اور بعض شرک کے قریب پہنچا دینے والی ہیں. جب بکرے کی رسم میں یعنی بکرا یا مرغے کے صدقے کرنے کی رسم میں اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں تو بکرے کے بجائے نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا چاہیے، یا کسی ضرورت کی چیز سے
جو محتاج اور ضرورت مند اس کو ضرورت ہو اس چیز کے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں صدقے سے متعلق ایک رسم یہ بھی رائج ہے کہ بعض لوگ دریا کے پلوں وغیرہ سے ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، جو ہی ٹرین یا بس وہ دریا یا یمنا یا جمنا یا ندی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس میں وہ ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے بھائی بس کی کھڑکی میں سے یا ٹرین کی کھڑکی میں سے روپیہ پیسے ڈال دیتے ہیں، یمنا ندی میں یمنا میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو صدقہ یا بلا کے دور ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ مال کو ضائع کرنا ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے اور توہم پرستی ہے، کیونکہ یہ چیز جو آئی ہے وہ غیروں سے آئی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر گنگا جمنا یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کی طرح محترم سمجھے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ غیر مسلم جب سفر میں ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی گنگا، کوئی بھی جمنا، کوئی بھی دریا، کوئی بھی یمنا اس پہ سے گزرتے تو کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے ہیں، بعض لوگ تو سونے چاندی کے زیورات تک ڈالتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے الا بلا دور ہو جائے گی، اور اس کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ رسم جو ہے چھوڑنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن مجید کے نیچے سے گزارا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دلہن ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتی ہے اور قرآن مجید کے سائے میں آ جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رسم جو آئی ہے وہ ہندوانہ میل ملاپ کی وجہ سے یہ رسم مسلمانوں میں آ گئی ہے، بس اس کی شکل و صورت بدل دی گئی ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو ان کے یہاں رسم تھی اس رسم کے مطابق ایسا کر لیا گیا کہ اب دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار چچا ماموں وغیرہ دلہن کے سر پہ جو ہے قرآن شریف کو یوں اس طریقے سے لیتے ہیں، اور یعنی دلہن کے اوپر قرآن کا سایہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب دلہن جو ہے قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے تو اب یہ بالکل خوش رہے گی، اور اس کے لیے جو ہے بہت لازمی اور ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو آئی ہیں وہ سیریل اور ڈراموں سے بھی آ گئی، چنانچہ ڈراموں میں اور سیریلوں میں اس کا رواج ہے اور یہ چیز آ چکی ہے اور بہت زیادہ۔ تو اصل تو یہ تھا کہ شادی کی 90% جو رسومات ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر ہیں آئی ہیں وہ ہندوؤں سے آئی ہیں، کچھ اسی شکل میں چلی آتی رہی ہیں جیسے کھیر پلانا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور کچھ کی شکل جو ہے اسلامی بنا دی گئی ہے، جیسے گھوڑا چڑھائی ہے، دودھ پلائی ہے، مہندی ہو، مائیوں پر بیٹھنا ہے، صحرا بندی ہے، صحرا پڑھنا ہے، اور بھاگوت گیتا کی جگہ اب قرآن کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ سائے جو قرآن کو کے سائے میں دلہن کو رخصت کرتے ہیں، دراصل یہ ہندوانہ رسموں میں سے ایک رسم ہے، وہ یہ ہے کہ دلہن کے کندھے یا سر کے پاس وہ بھاگوت گیتا رکھا کرتے تھے، اور مسلمان ان کے ساتھ رہن سہن کرنے کی وجہ سے کم عقل مسلمانوں نے بھی اسے اپنا لیا اور قرآن رکھ کر اس ہندوانہ رسم کو اسلامی رسم بنا دیا۔ اب وقت گزرتا گیا اور رسم کی اصل تو لوگ بھول گئے، مگر آنے والی نسل اسے شادی کا لازمی حصہ اور پارٹ سمجھنے لگی اور ثواب کی نیت سے اس کو کرنے لگی۔ بہرحال یہ جو ہے بڑی اس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں صدقے سے متعلق ایک رسم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں دلہن کے شوہر کے گھر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے پر اس کے سامنے قرآن مجید یا سپارہ کھول کر رکھا جاتا ہے، پھر وہ اس میں کچھ رقم رکھتی ہیں، پیسے رکھتی ہیں،
اور اس کے بعد ان پیسوں کو اٹھا کر صدقہ وغیرہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے دلہن کو اس گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بالکل واہیات باتیں ہیں، اور اس قسم کا عقیدہ اور عمل جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور کتاب اور قرآن کی ایک طرح سے بے حرمتی ہے۔ قرآن میں پیسے رکھنا بھی درست نہیں ہے، پتہ نہیں پیسے کس کس کے ہاتھ سے آئے ہیں اور کس حالت میں ہیں، روپے پیسے ناپاک ہیں کیا ہیں۔ اس میں کم از کم جو ہے آج ہندوستان کی جو کرنسی ہے اس میں تو جانے کس جانوروں کی بھی تصویر ہے، انسانوں کی بھی تصویر ہے۔ بعض لوگوں میں رسم ہے کہ جب گھر میں نئی دلہن آتی ہے تو اس کے اوپر سے چاول یا گیہوں پھینکے جاتے ہیں، اور یہ اس سے یہ سوچا جاتا ہے کہ رزق میں تنگی سے حفاظت رہے گی۔ یہ بھی جاہلانہ رسم ہے، بلکہ یہ تو رزق کی ناقدری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا اکرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے سے بعض گھرانوں میں نئی دلہن کو خاص قسم کا کھانا پکا لینے سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، جسے ہاتھ چھلائی کہتے ہیں، جس میں کھیر اور پوری بنائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے اگر بہو کام ہاتھ چھلائی سے پہلے بہو کام کر لے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں موجود ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھر یا الماری یا صندوق کو تالا لگا دے تو اس کے گھر کا تالا لگ جاتا ہے، یعنی اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ بھی بل جہالت والی ہے، نادانی والی ہے۔ بعض لوگ شادی کے موقع پر دلہا دلہن کے گھر میں آنے سے پہلے گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل ڈال دیتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دلہا دلہن کے درمیان آپس میں محبت کا ذریعہ اور آفتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو بعض علاقوں میں دلہا دلہن کی رخصتی کے وقت کسی بزرگ وغیرہ کی قبر پر جا کر، مزار پر جا کر سلام کرایا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہتے ہیں، ورنہ اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ اور طرز عمل بالکل من گھڑت ہے۔ چنانچہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی، ان کی جو شادی ہوئی تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ باتیں معلوم تھیں، اور ان کی سسرال کی رسم تھی کہ پہلے مزار پر جا کے سلام کر کے آنا۔ اب وہ بیچاری پھنس گئی، کیا کرتی؟ انہوں نے اپنے طور پہ یہ عمل کیا، اللہ سے دعا کری، اللہ مزارات پہ میں خود نہیں جا رہی، میرا شوہر مجھے لے جا رہا ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، لیکن میں تو ایصال ثواب کے لیے آ گئی ہوں، میں کسی کو سلام کرنے اور کسی کا آشیرواد لینے نہیں آئی۔ تو خواتین کو بہت زیادہ ان رسموں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وہ بہنیں جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ اور برخلاف چیزیں آتی ہیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ سوچا کریں اللہ نے آپ کو کام کرنے کا گراؤنڈ دے دیا، اللہ نے آپ کو دین کا میدان دے دیا ہے، آپ کو وہاں پر کام کرنا ہے، اور دین پر کام کرنے والے یا دین کے کام کرنے والوں پر جو ہے لعنت ملامت کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو تانے دیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی تبلیغ میں جب تم کو تانے دیے جائیں، ستایا جائے، تو اس وقت تم میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنی تکلیفیں بہت ہی معمولی اور کم لگنے لگیں گی، اور حقیقت بھی یہی۔ اسی طریقے سے ثواب، عذاب اور عبادت اور پاکی ناپاکی سے متعلق بھی بڑے بڑے غلط نظریات ہیں۔ ثواب اور عذاب، عبادت اور پاکی اور ناپاکی سے متعلق غلط نظریات عوام کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بعض لوگ خاص کر عورتیں قرآن مجید کی ہر لائن پر انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو قرآن مجید کا ختم سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو وہ پورے قرآن مجید کی لائنوں پر انگلی پھیرتی جائے اور بسم اللہ پڑھتی جائے، آخر میں اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔
اس سے قرآن مجید کے ختم کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ لے، لیکن یہ نہ سوچے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر لائن پر بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، پورے قرآن کا نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر جتنی لائنیں ہیں اتنی لائن میں جب جب بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 19 حروف ہیں، ان حروف کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، اس اعتبار سے نیکیاں مل سکتی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح کی سوچ رکھنا یہ جو ہے اسلامی تعلیمات سے ٹکراؤ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین پر اگر نمک گر جائے تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بلا ضرورت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا اور اس کی بے قدری کرنا گناہ ہے، چاہے وہ نمک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ سوتے وقت کہتے ہیں کعبہ معاف کر دے گا، قبلہ معاف کر دے گا، کعبہ معاف نہیں کرے گا، یعنی کعبہ الگ ہے اور قبلہ الگ ہے، حالانکہ کعبہ مکہ معظمہ میں ایک 4 دیواری کے نما ایک کمرہ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اور قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جدھر کعبہ ہے، لیکن لوگوں نے 2 سمتیں بنا رکھی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے شمال یعنی دکشن کی طرف پاؤں کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ کہیں بھی منع نہیں۔ بعض لوگ خاص طور پر عورتیں خالی پڑی ہوئی چارپائی کے سامنے نماز پڑھنے کو برا سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں اس کے سامنے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مرت سیج ہے۔ مرت سیج یعنی ایسا ہے جیسے جنازی کی جو ہے چارپائی رکھی ہو، یہ بھی محض غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا یا سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، مگر شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن شریف میں بھی ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، لیکن ادب یہ ہے کہ بلا ضرورت خنزیر کا نام لینا اور خاص طور پر کسی انسان وغیرہ کو گالی کے طور پر خنزیر یا سور کہنا درست نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زبان 40 دن تک گندی رہتی ہو یا دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے اب آ جائیے کہ بدشگنیاں اور بدفالیاں ہیں کیا؟ بدشگنی آپ اب تک سنتے آئی ہیں، بدشگنی بدشگنی بدفالی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بات یا کسی کام یا کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے اپنے کاموں میں ناکامیابی یا برے انجام کا خیال دل میں بیٹھانا، یہ جو ہے بدشگنی اور بدفالی کہلاتا ہے۔ کسی بات یا کسی کام یا کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے اپنے کاموں میں ناکامی اور بد انجامی کا خیال اپنے دل میں بیٹھا لینا، یہ بدفالی اور بدشگنی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کی عادت تھی، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو الگ الگ پرندوں اور چرندوں اور تیروں سے مختلف اندازے سے بدفالی کیا کرتے تھے، کبھی ان کی حرکتوں سے، کبھی ان کی آواز سے، کبھی رنگوں سے اور کبھی ناموں سے، جیسے کالی بلی کے گزرنے سے یا الو یا کوے یا باز وغیرہ کے لیفٹ سے رائٹ کی طرف اڑ جانے کو وہ یہ کہتے تھے کہ سفر جو ہے اچھا نہیں ہوگا، سفر کے اچھے نہ ہونے کی بدفالی لیتے تھے۔ مرغے کی اذان اور کتے کے رونے سے وبا پھیلنے کی بدفالی لیتے تھے، اور یہ آج مسلم معاشرے میں آج بھی لی جاتی ہے۔ یہ کتے کی آواز جبکہ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکے تو کسی مصیبت اور آفت کے اترنے کی بدفالی لیتے تھے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے کوا جو ہے بولے اس مہمان آنے پر، جیسا کہ آج بھی لیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں مشہور ہے
اگر شام کے وقت یا کسی دوسرے وقت، صبح کے علاوہ کسی دوسرے وقت مرغا اذان دے تو اسے فوراً بیچارے کو ذبح کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے، بدشگنی کی علامت ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف توہم پرستی ہے۔ بعض لوگ اور خاص طور پہ عورتوں کا یہ خیال ہے کہ چھوٹے بچوں کے شروع کے دانت نکلنے کے بعد اگر دانت بجنے کی آواز آئے تو یہ بچہ اپنے ننھیال والوں پر بھاری ہوتا ہے، اور اس بھاری پن کو دور کرنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ننھیال والے اس بچے کو کپڑے کا ایک جوڑا تیار کر کے دیں، جبکہ یہ بدفعلی میں داخل ہے، اور اس قسم کی سوچ بے بنیاد اور گناہ ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی بات کر رہا ہو اور درمیان میں لائٹ چلی جائے تو بات کرنے والے شخص کی بات کو غلط بیانی یا جھوٹ پر محمول کر لیا، دیکھو دیکھو تم جھوٹ بول رہے تھے اس لیے لائٹ بھی چلی گئی، حالانکہ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ کسی کے بارے میں ایسا نظریہ قائم کر لینا یا بدگمانی، جو بدگمانی کا گناہ ہے، اور یقیناً بدگمانی ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگ چوری چکاری ہو جانے یا لوٹے یا گھڑے وغیرہ سے فال نکالتے ہیں، جس کے نام پر پرچی پر یا جس کی پرچی پر لوٹا وغیرہ گھوم جاتا ہے اسے چور قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے فال سے کسی پر کوئی الزام اور بہتان باندھنا اور اس کا یقین کر لینا یہی مجرم ہے، یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہی الزام اس پہ بھی کوئی نہ لگا دے۔ یہ بدشگنیاں بدفالیاں لینے کا حکم تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر بدفالی کا خیال اس درجے مائنڈ میں سوار ہو جائے کہ انسان اس کو مؤثر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ ہی کو مسبب الاسباب سمجھتا ہے لیکن بدفعلی کی وجہ سے دل میں ایک قسم کا خوف اور ڈر اور بھے سا محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں بدفعلی مکروہ ہے، اور بدفعلی کے خیال کو ذہن میں بسا لینا بٹھا لینا یہ برا ہے۔ اس قسم کے خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں، اور بدفعلی کی وجہ سے کسی کام کو نہ چھوڑیں اور نہ کسی کام کو کریں بدفعلی کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، بدشگنی اور مخصوص پرندے کی بدشگنی اور سفر کے مہینے کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جاہلیت کے زمانے میں چند کام کیا کرتے تھے، ایک تو ہم کاہن کہتے ہیں نجومی پنڈت بھوشیہ باڑی کرنے والوں کو، یعنی غیب کی چیزیں بتلانے والوں کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے کہا ہم یعنی حضرت معاویہ بن حکم سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہم بدشگنیاں بھی زمانے جاہلیت میں لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بیکار کی چیز ہے جو تم میں سے کسی کے نفس میں اور من میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہرگز بھی تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ اگر کسی کے دل میں بدفعلی اور بدشگنی کا خیال پیدا ہوتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مزاج تو وہی بنا ہے، دین تو اب پتہ چل رہا ہے، صحیح معلومات تو اب سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود برسوں سے اس بدشگنی اور بدفعلی کا خیال دل میں بیٹھا رہتا تھا، وہ ایک دم سے دل و دماغ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے جب کسی کے دل میں بدشگنی اور بدفعلی پیدا ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، پہلی چیز، اور اس کی بنیاد پر اپنے کسی کام اور حاجت سے نہیں رکنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں سے کسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کو بدفعلی اپنی ضرورت سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس بدفعلی کی تلافی کیا ہے، یعنی اس بدفعلی سے بچنے کی شکل اور صورت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ ہر قسم کی خیر آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر قسم کے پرندے اور جانور اور دوسری چیزوں سے بدفعلی لی جاتی ہے آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں کہ بدفعلی پیش آنے کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لا طائر الا طائرک ولا خیر الا خیرک ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا اور وہ دعا سیم ایک سی ہے، اس دعا کے آخر میں ولا الہ غیرک ہے اور اس کے آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شروع کے الفاظ وہی ہیں اللہم لا طیر الا طائرک ولا خیر الا خیرک، اس کے معنی کیا ہیں؟ وہی معنی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدفعلی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک فعلی اچھی چیز ہے، اور مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کو بدفعلی کسی کام سے روک دے، اور جب تم میں سے کسی کو کوئی ناپسندیدہ اور ناگوار بات پیش آئے تو یوں کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اچھائی بھیجنے پر قادر نہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا برائی کو دور کرنے پر قادر نہیں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔ تو یہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیک فعلی کیا ہے؟ بدشگنی اور بدفعلی کا حکم تو آپ کو پتہ لگ گیا، اس کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی۔ اب نیک فعلی لینا درست ہے، ابھی حدیث میں پڑھا تو نیک فعلی ہے کیا؟ شریعت نے بدفعلی اور بدشگنی سے منع فرمایا، لیکن نیک اور اچھے فعل لینے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی حدیث کی روشنی میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے فعل کو پسند فرمایا کرتے تھے، بدشگنی اور بدفعلی کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں بدشگنی اور بدفعلی نہیں ہے، اور نیک فعل اچھی چیز ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا نیک فعل کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اچھا اور پاکیزہ کلام اور بات جو کوئی کسی سے سنے وہ کیا ہے؟ نیک فعلی ہے۔ نیک فعل تو آپ علیہ السلام بھی لیتے تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتے اور کسی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنتے اے کامیاب، اے صحیح راہ پانے والے، تو خوشی کا اظہار فرماتے یا فلاح، یا فلاح اے کامیاب، یا ہادی اے صحیح راہ پانے والے، تو اللہ کے رسول خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ نیک فعل کسے کہتے؟ اچھے فعل سے مراد اچھا اور نیک کام ہے، مثلا یہ اچھا جملہ اور اچھی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور اچھائی اور بہتری کی توقع اور امید رکھنا۔ اچھا فعل یعنی کامیابی اور کامرانی، تندرستی اور عزت اور سرخروئی اور مبارکبادی وغیرہ الفاظ سنتے ہی انسان کی طبیعت کھلکھلا اٹھتی ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے، اور انسان کے جسم میں ایک تازگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مثلا کسی بیمار کو کوئی شخص صحت مند کہہ کر پکارے، یا کسی ضرورت مند کو یہ کہے اے ضرورت کے پانے والے، اور یہ سن کر کوئی اس طرح سے دل میں امید رکھے کہ مریض انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یا مثلا کوئی جو ہے کسی کا نام منصور ہے، منصور نامی شخص کو دیکھ کر
منصور کے معنی جس کی مدد کی جائے، اللہ کی فتح اور مدد کی امید رکھ لینا، یا کوئی مسافر سالم کا لفظ سن کر یہ کہے کہ اب سالم آ گیا میرے پاس تو اب تو میں صحیح سالم گھر پہ لوٹ جاؤں گا، یا کوئی چیز گم ہو جائے اور واجد نام کا آدمی کوئی آ جائے اور اس کے معنی پانے والا، یہ لفظ واجد کے آتے یہ گئے اب تو میری گم شدہ چیز مل جائے گی، اللہ سے یہ امید رکھے۔ بہرحال جس فعل میں خیر اور شر دونوں پہلو ہوں وہ نیک فعل میں شامل نہیں ہوگا۔ نیک فعل لینا اچھا ہے، بد فعلی لینا بالکل منع ہے، اور وہ چیز جس میں دونوں چیزیں نیک فعلی بھی اور بد فعلی ہے تو وہ اچھے